رات کو نا میں نے رجب کا پوڈ کاسٹ دیکھا جو کہ ریحان طارق کے ساتھ اس کے گھر پر ہی ہوا تھا، اور اس نے اس میں جو بھی باتیں کی اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں، وہ سن کر اتنا دکھ ہوا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بعض اوقات نا حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کہاں سے کہاں چلے جائیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہ ریکویسٹ میں نے آپ سے روز کرنی ہوتی ہے، آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں یا معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ رجب بٹ اور اس کی بیوی کے درمیان میں اختلافات کی جو باتیں ہو رہی ہیں معاملہ لڑائی سے بڑھ کر طلاق تک پہنچ گیا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی سٹوری کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی حقیقت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی صرف دو لوگوں کی نہیں رہتی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی صرف ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پورے گھر پہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو وہ اس ماحول کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ بچہ اگرچہ چھوٹا ہو لیکن وہ گھر کا ماحول سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ بچے جو تھوڑا سمجھنے والے ہوں، لیکن اگر بچہ بالکل ہی نومولود ہے، وہ سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن جیسے جیسے وقت کا پہیہ چلے گا تو اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو رات میں نے جیسے ہی رجب کی باتیں سنی مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اتنی شان و شوکت سے یہ ہوئی تھی شادی، اور بائی گوڈ ہم جو دیکھتے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ، انہوں نے اس کے چاؤ بھی بہت کیے تھے، ایمان کے بہت زیادہ چاؤ کیے تھے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اپنے بچے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جھک جانے سے اگر آپ کا گھر بچ رہا ہے تو آپ کو بچانا چاہیے اور جھک جانا چاہیے۔ بڑوں سے معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ مانگ لیں معافی، کوئی بات نہیں، کسی کے منہ سے غلط نکلا صحیح نکلا، سوری کہنے میں کچھ نہیں جاتا، لیکن اپنا گھر کو آپ بچا ضرور لیں۔ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بچے خوف اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں جنرل بات کر رہی ہوں۔ جب گھر میں روز جھگڑے ہی ہوں، آوازیں بلند ہوں، ناراضگیاں ہوں، تو بچوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے امی ابو کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا میرا گھر ٹوٹ جائے گا؟ کیا میں کسی ایک سے دور ہو جاؤں گا؟ یہ خوف بچے کے ذہن پہ گہرا اثر ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں گھروں میں، خاص کر تو مردوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، لیکن دونوں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ اگر ایک نہیں باز آ رہا تو دوسرا تھوڑا صبر کر لے، تھوڑی برداشت کر لے، وہ چپ کر جائے، کیونکہ ہم جو عورتیں ہیں بہت ساری عورتیں، بہت ساری میری بہنیں، وہ ٹالریٹ کر کے برداشت کر کے ہی انہوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں۔ وہ بہت برداشت کرتی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ برداشت کرتی ہیں اور اپنے گھروں کو بچا کر رکھتی ہیں۔ بچے کی جو ذہنی نشوونما ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کی شخصیت بچپن میں بنتی ہے۔ اگر بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہو جہاں لڑائی ہو، غصہ ہو، بد زبانی ہو، تو وہ بڑا ہو کر چڑچڑا، غصے والا اور ایک خوف زدہ سا انسان بن جاتا ہے۔ بچے خود کو قصوروار بھی سمجھتے ہیں۔ بہت سے بچے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے امی ابو لڑ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر بچہ اپنے دل میں یہ بوجھ لے لیتا ہے۔ یہ احساس بچے کی خود اعتمادی کو کم کر دیتا ہے۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں وہاں کے بچے کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے۔ طلاق کا سب سے بڑا اثر جو ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے۔ طلاق کبھی کبھی ناگزیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا سب سے گہرا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ بچے کو لگتا ہے کہ اس کا خاندان ٹوٹ گیا ہے، اس کی دنیا بدل گئی ہے، اس لیے اسلام میں گھر کو بچانے کی بہت تاکید گئی ہے۔ اچھا، بچے دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں جو ہنستے بستے گھر ہوتے ہیں، جن کی فیملیز ہوتی ہیں، پیرنٹس کا بڑا سلوک ہوتا ہے، اور بچے بھی ان کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں، تو بچے ان کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا کے دور میں مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. مطلب پہلے گھریلو مسائل جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہتے تھے، لیکن اب جب کوئی شخص مشہور ہو تو اس کی زندگی کے مسائل بھی سوشل میڈیا پر نا آ جاتے ہیں. یہ چیز بچوں کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور جو بات آپ کے گھر میں حل ہونی ہوتی ہے، آپ نے گھر میں کرنی ہوتی ہے، وہ پوری دنیا پہ پھیل جاتی ہے. اور آپ جدھر جاتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں نا وہ تعاقب کر رہی ہیں اور آپ کی ہر بات ان کو پتہ ہے. تو اس سے بھی بچے جو ہیں نا وہ بے سکون ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں سکون نہ ہو تو بچے کی خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. خوشی پھر کہاں سے آنی ہے؟ میاں بیوی کو لڑائی سے پہلے نا بچوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. جب بھی میاں بیوی میں اختلاف ہو تو انہیں ایک لمحہ رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح لڑتے رہے تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر کیا پڑے گا. یہ سوچ بہت سی لڑائیوں کو ختم کر سکتی ہے اگر ہم اس پر سوچ لیں. اختلاف ہونا برا نہیں ہے، طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے. ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف کیوں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے کیسے حل کیا جائے. اگر مسئلہ بات چیت سے، صبر سے، سمجھداری سے حل کیا جائے تو گھر بھی بچ جاتا ہے اور بچے بھی محفوظ رہتے ہیں. بچوں کی خاطر کبھی کبھی انا چھوڑنی پڑتی ہے. بہت سے گھر میں مسئلہ صرف انا کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. کوئی معافی نہیں مانگنا چاہتا، کوئی جھکنا نہیں چاہتا. لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی بچوں کی خوشی کے لیے انا چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. میاں بیوی کی لڑائی صرف دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتی، اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں کے دل اور دماغ پہ پڑتا ہے. اس لیے اگر کبھی زندگی میں اختلاف ہو تو ایک لمحہ رک کر یہ ضرور سوچیں کہ ہمارے فیصلے کا اثر ہمارے بچوں کی زندگی پر کیا پڑے گا. کیونکہ بچے وہ امانت ہیں جن کی خوشی اور سکون ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میاں بیوی کے درمیان نا اختلاف ہر گھر میں ہوتا ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں کبھی ناراضگی نہ ہوئی ہو. اصل مسئلہ اختلاف کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس اختلاف کو کیسے حل کر سکتے ہیں. خاص طور پر جب کسی جوڑے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو پھر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے. تو یہاں میں رجب اور ایمان کی بات کروں گی کہ آپ یہ جو پوائنٹ ہے نا یا یہ جو لمحہ یہ آپ دونوں کے سوچنے کا ہے کہ اگر آپ دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے تو آپ کے بچے پر بہت برا اثر پڑے گا. مطلب وہ کیا اس دنیا میں دیکھنے کے لیے ہے اگر اس سے ایک رشتہ اس کا چھن جائے، ماں یا باپ کا رشتہ. تو ان کو نا اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں، بجائے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کو بلیم کریں. تو ایسا نہ کریں، خدارہ اپنے رشتے کے بارے میں سوچیں. تو آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر. کل میں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی.